اے نبی اور اے ان کے ساتھ ایمان لانے والوں، تمہیں جن مصائب سے کا سابقہ ہے، سامنا ہے، جن شدید امتحانات و ابتلاءات سے تم گزر رہے ہو، ان میں تمہارے اندر صبر اور استقامت پیدا کرنے کے لیے سب سے بڑا سہارا قرآن مجید۔ زیادہ سے زیادہ اس کو پڑھو اور پڑھتے رہو اور پڑھتے رہو اور پڑھتے رہو۔ آپ کو معلوم ہے بالکل آغاز میں حضور کو کیا حکم دیا گیا تھا؟ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اے نبی، جو بہت بھاری بوجھ آپ پر ہم ڈالنے والے ہیں، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، بہت بھاری بوجھ، اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیجئے۔ تیار کیسے کریں گے؟ ڈنڈ بیٹھ کے نہیں نکالنی، یہاں پہلوانی درکار نہیں ہے، جسمانی پہلوانی۔ یہاں کیا ہے؟ وہ روحانی قوت جو قرآن مجید کی بنیاد پر وجود میں آتی ہے۔ لہذا راتوں کو آپ جاگتے رہا کیجئے سوائے تھوڑے سے حصے، یعنی آدھی رات، یا اس میں سے کچھ کم کر لیں یعنی تہائی رات، یا زیادہ کریں 2/3 رات۔ ورتل القرآن ترتیلا، اور پڑھتے رہیے قرآن کو ترتیل کے ساتھ، ٹھہر ٹھہر کر، رک رک کر۔ یہ اصل میں ترتیل ہے کہ جس سے کہ در حقیقت تاثیر جو ہے وہ جذب ہوتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے تیز بارش اتنی مفید نہیں ہوتی زراعت کے لیے جتنی کہ ہلکی 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 مسلسل زیادہ دیر تک بارش، اس لیے کہ وہ جذب ہوتی جائے، جذب ہوتی جائے، جذب ہوتی جائے، اور تیز بارش کا ریلا آئے گا وہ بہ جائے۔ لہذا قرآن کو تھوڑا تھوڑا رک رک کر پڑھنا۔ الحمدللہ رب العالمین، اب رکو اور کرو کیا کہا ہے، کیا الفاظ، کیا معنی۔ الرحمن الرحیم، سوچو کیا پڑھا، کیا الفاظ، کیا معنی۔ اس طرح رک رک کر ترتیب اسے کہتے ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ یہ دل میں جذب ہوتا ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ ہلکی بارش جو ہے وہ زمین میں جذب ہوتی ہے، اور زمین کے اندر جو رویدگی ہے، جو چھپی ہوئی ہے، اس کے خزانوں کو نکال کر باہر لے آتی ہے۔ اسی طرح قرآن کا رک رک کر، ٹھہر ٹھہر کر، سمجھ سمجھ کر، کہیں آیت آ گئی ہے عذاب کی تو رک کر اللہ سے، اے اللہ مجھے اس عذاب سے بچائیے، اللہم قنی عذاب النار، اے اللہ مجھے بچائیے اس عذاب، یا مجیرو یا مجیرو یا مجیر اجرنا من النار، اے اللہ، اے بچانے والے، اے بچانے والے، اے بچانے والے، ہمیں آگ سے بچائیے۔ کہیں جنت کی دعا، پھر کو کا ذکر آ گیا، اللہم ارزقنا جلنا، اے اللہ ہمیں نصیب فرما دے، اللہم ادخلنا فی جنتک، اے اللہ ہمیں اپنی جنت میں۔ یہ ہے رفتہ رفتہ، ساتھ ساتھ وہ کیفیات بھی وارد کرنا اپنے اوپر، اس سے پھر اندر وہ قوت ابھرتی ہے روحانی، قلب کی گہرائیوں سے جو چشمے ابلیں گے طاقت کے، استقامت کے، ہمت کے، اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ آپ نے سنا ہوگا حضور نے سورہ رحمان کے بارے میں فرمایا ہے، سورۃ الرحمان عروس القرآن، یہ سورہ رحمان جو ہے یہ قرآن کی دلہن ہے۔ جیسے دلہن کو آپ خوشنما لباس پہناتے ہیں، آراستہ پیراستہ اس کو گہنے اور اس کو زیور پہناتے ہیں، تو جس طریقے سے سجاتے ہیں آپ دلہن کو، اللہ تعالیٰ نے ایک سورت قرآن مجید میں ایسی رکھی ہے سورہ رحمان کی، اسے خوب سجایا ہے۔ اس میں الفاظ کا در و بست، اس کا اپنا ایک ڈیوائن میوزک ہے۔ وہ تو اللہ تعالیٰ قراء جو ہے خاص طور پر مصر کے قراء، اللہ تعالیٰ ان پر رحمت نازل فرمائے، ان کی خطاؤں سے درگزر کرے۔ جس طرح قرآن کے انٹرنسک میوزک کو انہوں نے واضح کیا ہے، واقعہ یہ ہے کہ اگر یہ لوگ نہ ہوتے، شیخ عبد الباسط محمد عبد الصمد، شیخ محمود خلیل حسن، یہ لوگ جنہوں نے قرآن کے اس غنا میوزک، یہ لفظ جو ہے آپ حیران نہ ہو کہ میں یہ کچھ توہین کر رہا ہوں قرآن کی، حضور نے یہ لفظ استعمال کیا، تغنو، اس قرآن کو اچھی سے اچھی خوشلحانی کے ساتھ پڑھو، من لم یتغن بالقرآن فلیس منا، جو قرآن کو بہتر سے بہتر انداز میں، اچھی سے اچھی آواز میں، خوشلحانی کے ساتھ پڑھنے کی کوشش نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں۔ بلکہ ایک مرتبہ حضور رات کے وقت آپ گشت پر تھے اپنے ساتھیوں کے حالات معلوم کرنے کے لیے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، ان کے گھر کے پاس سے گزر ہوا، وہ رات کو تہجد پڑھ رہے تھے، کھڑے ہوئے کیف کے عالم میں قرآن تلاوت کر رہے ہیں۔ حضور کو بہت پسند آئی ان کی قرات، کافی دیر تک وہاں کھڑے سنتے رہے۔ اب انہیں کیا پتا کون سن رہا ہے، بالکل اسی طرح سمجھ لیجئے ایک بات یاد آئی ہے
حضور فرماتے ہیں کہ جس طرح کان لگا کر اللہ قرآن کو سنتا ہے کسی چیز کو نہیں سنتا، ہمیں نظر نہیں آتا، ہمیں معلوم نہیں ہے، ہم قرآن پڑھ رہے ہیں تو سننے والا کون ہے؟ سب سے زیادہ کان لگا کر خود اللہ۔ یہاں اس لیے مجھے یاد آیا کہ ابو موسیٰ اشعری کو کیا پتا تھا کہ کون سن رہا ہے؟ وہ اپنی کیفیت میں نماز میں تہجد میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، اور ظاہر بات ہے ان کے گھر ایکڑوں میں بنے ہوئے نہیں تھے، ایک ایک کمرہ ایک ایک کوئی حجرہ، ایسے ہی تو گھر تھے نا صحابہ کے، لہذا حضور پاس سے گزرے، آواز آئی، کافی نے سنتے رہے۔ اس کے بعد آپ تشریف لے گئے، صبح فجر میں ملاقات ہوئی تو حضور نے تحسین کے انداز میں فرمایا، یا ابا موسیٰ انک قد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داؤد، اے ابو موسیٰ تمہیں تو آل داؤد کے سازوں میں سے ایک ساز اللہ نے عطا فرما دیا۔ جس طرح حضرت داؤد، لہن داؤدی مشہور ہے کہ جب وہ پچھلے پہر رات کو حمد کے ترانے الاپتے تھے، قرآن میں ہے کہ پرندے شامل ہو جاتے تھے ساتھ، اور پہاڑ وجد میں آتے تھے، پہاڑ بھی ان کے ساتھ شریک ہوتے تھے۔ تو جس طرح کا اللہ نے ان کو لہن عطا فرمایا تھا، حضور نے تحسین کے انداز میں فرمایا ہے ابو موسیٰ اشعری، اللہ نے تمہیں بھی آل داؤد کے سازوں میں سے ایک ساز عطا فرمایا۔ بہرحال قرآن مجید کا جو یہ میوزک ہے، قرآن کے الفاظ کا جو حسن ہے، جہاں تک حسن معنوی ہے وہ تو ہر لفظ میں ہے، لیکن یہ حسن ظاہری، حسن صوتی، حسن لفظی، یہ اپنے کلائمیکس پر آپ کو نظر آئے گا سورہ رحمان۔ لیکن قرآن میں یہ سورت اس اعتبار سے بھی ممتاز ہے، اس کی 4 آیات پر ذرا توجہ کریں گے، عجیب حقائق سامنے آئے۔ جہاں یہ قرآن مجید کے حسن صوت اور حسن لفظی کی معراج، وہیں اس کی پہلی 4 آیات میں 4 چوٹی کی چیزوں کا ذکر ہے، سب سے اونچی چیز۔ پہلی آیت کیا ہے؟ الرحمن، ایک آیت ہو گئی۔ رحمان کیا ہے؟ اللہ کا نام ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا اللہ کے ناموں میں سب سے پیارا نام کون سا ہوگا؟ رحمان۔ کیوں؟ اس کا مادہ کیا ہے؟ رحمت۔ ہمیں سب سے بڑھ کر جس چیز کی ضرورت ہے وہ کیا ہے؟ رحمت خدا بنا۔ نام اچھی طرح سن لیجئے اس حضور کے قول کو۔ حضور فرماتے کوئی شخص جنت میں مجرد اپنے عمل کی بنیاد پر داخل نہیں ہو سکے گا جب تک کہ رحمت خداوندی دستگیری نہ کرے۔ کسی صحابی نے بڑی ہمت اور جرأت کا ثبوت دیا کہ پوچھ لیا، کیا حضور آپ بھی؟ جب آپ نے فرمایا کوئی شخص داخل نہیں ہو سکتا جب تک، محض اپنے عمل کی بنیاد پر جب تک کہ رحمت خداوندی جو ہے وہ دستگیری نہ فرمائے۔ پوچھا گیا کیا آپ بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں میں بھی۔ آپ انداز کیجئے کہ اگر محمد الرسول اللہ بھی رحمت خداوندی کے ضرورت مند ہوں تو تابع دیگراں رسد، ہماری تو سب سے بڑی ضرورت رحمت خداوندی۔ اب یہ رحمت جو ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی یہ شان 2 الفاظ کے ذریعے سے آتی ہے، رحیم اور رحمان، اور کوئی مادہ نہیں ہے جس سے 2 نام بنتے ہوں اللہ، لیکن یہ مادہ ہے واحد رحمت کا کہ جس سے رحمان بھی ہے رحیم بھی۔ رحیم صفت مشبہ ہے، رحمت دائم ہو جائے گی، مستقل ہوگی تو رحیم کہیں گے، اور رحمان اس میں رحمت کی وہ شان ہے کہ جیسے ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر، ہیجان کی کیفیت، طوفانی کیفیت، رحمت خداوندی کا طوفانی جوش، وہ ہے رحمان۔ آپ تو رہتے اس علاقے میں ہیں، آپ کو معلوم ہے عرب اگر بھوکا مرا جا رہا ہو تو کیا کہے گا؟ انا جوعان۔ پیاسا مرا جا رہا ہو انا عطشان۔ بہت غضبناک ہوگا غضبان آصفہ، قرآن میں آیا، بہت غضبناک۔ رحمان جس کی رحمت جو ہے جوش میں ہے، ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کے مارے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سب سے پیارا نام۔ اب آگے چلیے، الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا۔ رحمت خداوندی کا سب سے بڑا مظہر، رحمان کی رحمانیت کا سب سے بڑا مظہر قرآن۔ ان میں جو منطق کی ربط ہے اس کو سمجھتے جائیے۔ اچھا آپ یہ سوچئے، جو علم بھی انسان کو حاصل ہوا وہ کس نے دیا؟ اللہ نے۔ سائنس کا علم کس نے دیا؟ اللہ نے۔ علم آدم الاسماء کلہا، وہ علم الاسماء جو حضرت آدم کو دے دیا گیا تھا اصل میں، یہ اسی کا ظہور ہے، یہ اسی کی ایکسفولیشن ہے جو ہو رہی ہے، ہوتی رہے گی ابھی۔ اور جو اور دوسرے علم ہے وہ کس نے دیا؟ اللہ۔ لا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، مخلوق میں سے کوئی اللہ کے علم میں سے کسی شے کا احاطہ نہیں کر سکتا مگر وہ جتنا اللہ دینا چاہے۔ لیکن یہ کہ تمام علوم میں چوٹی کا علم قرآن۔ نوٹ کرتے جائیے، چوٹی کی چیزیں جمع کی۔ اللہ کے ناموں میں چوٹی کا نام رحمان، اللہ نے جو کچھ انسان کو سکھایا اس میں چوٹی کا علم قرآن۔ خلق الانسان، انسان کو پیدا فرمایا۔ سوال یہ کہ حیوانات کو کس نے پیدا فرمایا؟ آسمان کس نے پیدا کی؟ زمین کس نے پیدا کی؟ فرشتے کس نے پیدا کی؟ کیا مطلب خلق الانسان؟ اس کی تمام مخلوقات میں اس کا کلائمیکس، اس کی تخلیق کی معراج، اس کے تخلیق کا نقطہ عروج انسان یہ ہے کہ جو مسجود ملائک بنا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ تو تخلیق میں سب سے اونچی تخلیق انسان، علموں میں سب سے اونچا علم قرآن کا، اللہ کے ناموں میں سب سے اونچا نام رحمان۔ قادر پورے کر
तकादे क्या है? ईमान है तो अमल दुरुस्त होना चाहिए, ईमान है तो जिहाद होना चाहिए, ईमान है तो जान और माल खपानी चाहिए। तो जो ईमान दूसरे लोग जिस तरह लाए हैं, हमजा भी तो ईमान लाए हैं, आखिर उनका रास्ता तुम्हें नजर नहीं आ रहा? अबू बकर ईमान लाए हैं, उनकी तरह ईमान लाओ। तो उन्होंने क्या कहा? अनुमिनु कमा आमन सुफहा, क्या हम उस तरह ईमान लाए जैसे ये बेवकूफ लाए? सफी का लफ्ज तो सभी जानते हैं, ये सुफहा किसे कह रहे हैं? आपने पढ़ा तो बहुत मर्तबा होगा इन आयात को, कभी सोचा किसको कह रहे हैं? वो अबू बकर को कह रहे हैं, वो हमजा को कह रहे हैं, वो उमर को कह रहे हैं। इनकी तो मत मारी गई, गर्रा हाउलाए दीनुहुम, इन्हें तो कोई होश ही नहीं। 2 मर्तबा हजरत अबू बकर ने वो काम किया है कि हर वर्ल्डली वाइड इंसान ये कहेगा कि हिमाकत की है, जिसके सामने दुनिया है। जब हिजरत के लिए हुजूर तशरीफ ले जा रहे थे, 40,000 दिरहम का सरमाया था, जबकि हजरत अबू बकर ईमान लाए। मक्के के चोटी के ताजरों में से थे, जो मलक को जरा कहलाते, तुजार कहलाते। लेकिन अब वो रुपया कहाँ खर्च हुआ? बिलाल को खरीदा, रुपया देके खरीदा या वैसे खरीद लिया? आजाद कर दिया। अबू फकी को खरीदा, आजाद कर दिया। 6 है गुलाम और कनीजे मोहम्मद रसूलुल्लाह पर ईमान लाने वाले, जिनको अबू बकर ने अपने पैसे से खरीदा और आजाद किया। ये रुपया तो पिघल रहा है ना, जो थोड़ी बहुत पूंजी रह गई है। तो जब हजरत हुजूर हिजरत के लिए तशरीफ ले जा रहे हैं, वो सारी पूंजी अपने साथ ले गए, घर वालों को छोड़ कर गए। बूढ़ा बाप, अंधा अबू कहाफा, बाद में वो भी ईमान ले आए। और ये अबू बकर है कि जिनकी 3 नस्लें एक वक्त में मौजूद थी मुसलमानों। अबू कहाफा मोमिन, अबू बकर मोमिन, और अबू बकर की औलाद में आयशा, अस्मा और अबू बकर और अब्दुल रहमान इब्न अबी बकर। ये कौन है? तो 3 नस्लें जिसकी बैक वक्त रही है ईमान में, वो शाद लोग हैं, उनमें अबू बकर। लेकिन ये कि उस वक्त तक अबू कहाफा ईमान नहीं लाए थे, वालिद नाबीना थे। तो वालिद है, बेटियां हैं, हजरत आयशा, हजरत अस्मा, हजरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा, बीवी है। कुछ नहीं छोड़ के गए, एक पैसा। जब बाप को मालूम हुआ बेटा चला गया मोहम्मद के साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शख्स गुस्से में है, बेचैताब में है। अब हमारा कौन वाली वारिस होगा? कौन है हमारी खबरगिरी करने वाला? बेटियों से, पोतियों से अपने पूछते, कुछ छोड़ के भी गया क्या नहीं? तो कहा हाँ अब्बाजान। क्या किया उन्होंने? कभी पढ़े वाकयात? कुछ कंकड़ रोड़े लिए, एक कपड़े में पोती बनाई और अंधे दादा का हाथ ऊपर फिरवाया। देखिए दादा जान, ये छोड़ गए हैं, ये माल है, ये सोने और चांदी के सिक्के हैं, अब्बाजान हमें ऐसे नहीं छोड़ कर गए। वाकया क्या है कि एक पैसा नहीं छोड़ा अबू बकर ने घर वालों के लिए, सब कुछ ले गए कि क्या पता मोहम्मद के साथ जा रहा हूं, किस वक्त क्या जरूरत पेश आ जाए संसार। तो ये कोई अक्लमंदी की बात है? अपने अपने गरीबानों में झांकी, आप ये अक्लमंदी करेंगे? कहे चाहे ना, ये बात ठीक है, लेकिन ये कि इसको कौन हम में से अक्लमंदी कहेगा? इसी तरीके से जब ग़ज़वा तबूक का वक्त आया, वो वाकया तो बहुत मशहूर है। हजरत उमर फरमाते हैं कि उस जमाने में मेरे पास इत्तेफाकन पैसा बहुत था। मैंने ये सोचा दिल में कि इस मरहले पर तो मैं अबू बकर से बाजी ले जाऊंगा। मुसाबकत उनमें भी थी, लेकिन नेकी की मुसाबकत, खैर की मुसाबकत, इन्फाक फी सबीलिल्लाह की मुसाबकत। तो मैंने सोचा कि मैं बाजी ले जाऊंगा। मैंने क्या किया? कुल दौलत जो थी उसके 2 हिस्से किए, एक हिस्सा घर रखा और 1 लाख हुजूर की खिदमत में पेश कर दिया। हुजूर ने पूछा कि उमर घर वालों के लिए कुछ छोड़ा? कि जी हाँ, निस्फ किया मैंने, निस्फ अल्लाह की राह में हाजिर है, निस्फ छोड़ा है। ठीक है। अब वो आए अबू बकर, पूछा हुजूर ने अबू बकर घर वालों के लिए कुछ छोड़ा? कि नहीं, सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल, बस। घर में अल्लाह और उसके रसूल के नाम के सिवा कुछ नहीं। यही है ना, परवाने को चिराग है, बुलबुल को फूल, बस। और सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल, बस। मुझे घर वालों के लिए कुछ नहीं। ये काम जो है, तो ये जिनका हम इस वक्त जिक्र पढ़ रहे हैं, मुनाफिकीन, उनके नजदीक हिमाकत थी या अक्लमंदी? ये समझदारी थी या बेवकूफी थी? वो है जो बात कह रहे हैं कि जब इनसे कहा जाता है ईमान लाओ भले लोगों की तरह जैसे दूसरे लोग ईमान लाए हैं, वो क्या कहते हैं? अनुमिनु कमा आमन सुफहा अला इन्नहुम हुमुस सुफहा वलाकिन ला यअलमून। आगाह हो जाओ, असल अहमक ये है, असल बेवकूफ ये है, इन्हें नहीं पता कि हकीकत क्या है, नफा क्या है, नुकसान क्या है। वो जो बात मैंने सूरह अल-अस्र में बयान की थी, वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्ला लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। जिसके ज़हन और कल्ब पर ये सूरत कंधा हो जाएगी, उसके नजदीक अक्लमंदी ये है कि सब कुछ अल्लाह के राह में लगा दो। जिसके दिल में ये बात बैठी नहीं, उसके लिए अक्लमंदी ये है कि बचा बचा कर रखो, छुपा छुपा कर रखो, संभाल संभाल कर रखो। अक्लमंदी का उसमें तकाजा कुछ और, इसमें तकाजा कुछ और। लेकिन यहाँ भी फरमाया वलाकिन ला यअलमून, इन्हें अभी इल्म नहीं है। इससे पहली आयत में भी फरमाया वलाकिन ला यशऊरून, इन्हें शऊर नहीं है। देखिए मैं आपको बता रहा था, ये वो गैर शऊरी निफाक है, ये बढ़ता चला जा रहा है। पहले झूठा बहाना था, फिर झूठी कस्में हुई,
پھر دشمنی ہو گئی صادق الایمان، جو جان اور مال لگا رہے ہیں، نچھاور کر رہے ہیں پروانہ وار، اللہ پر اللہ کے دین کے اوپر نثار کر رہے ہیں اپنے آپ کو، ان سے عداوت، ان سے دشمنی، ان کا بغض، یہ تھرڈ سٹیج تک پہنچ گئے۔ اب بھی وہ اپنے آپ کو منافق نہیں سمجھتے، وہ سمجھتے عقل مند تو ہمیں، یہ تو بے وقوف ہے ہم ہیں۔ اصل میں بھائی سمجھ کے چلنا چاہیے، تیل دیکھنی چاہیے، تیل کی دھار دیکھنی چاہیے، دائیں بائیں سے دیکھنا چاہیے، حفاظت کا بھی خیال ہونا چاہیے، یہ ساری چیزیں تو عقل مندی ہے نا دنیا کے اعتبار سے۔ تو وہ تو انہیں بے وقوف سمجھ رہے ہیں، اپنے آپ کو منافق کہاں سمجھیں؟ چاہیے ٹھیک ہے بھائی، دین بھی چاہیے لیکن دنیا کی فکر بھی چاہیے کہ نہیں؟ یہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ یہ تو بات آپ نے بہت دفعہ سنی بھائی، ٹھیک ہے دین بھی ہونا چاہیے لیکن دنیا بھی تو ہونی چاہیے کہ نہیں؟ یہ ہے سمجھ دنیا کی، یہ ہمارے معیارات ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دین ذلیل سے ذلیل تر ہو رہا۔ دین کو جو میں نے حال ہی کے اشعار سنائے تھے کہ پستی کا کوئی حد سے گزر نہ دیکھے، اسلام کا گر کر نہ ابھر نہ دیکھے، مانے نہ کبھی کہ مد ہے ہر جدر کے بعد دریا کا ہمارے جو اترنا دے۔ یہ دریا چڑھا کب تھا؟ جب صحابہ کرام نے وہ فینیٹسزم جس کو آج ہم کہیں گے اس کا جب مظاہرہ کیا، اس کا ثبوت دیا، دامے درمے سخنے جان مال تن دھن سب لگا دیا، تو اللہ کے دین میں بہار آ گئی، رونق آ گئی، دین کا غلبہ ہو گیا۔ اور جب ہم اپنے سمجھ کر رکھیں گے تو ظاہر بات ہے کہ اس کا تو پھر جو حشر ہوگا وہ وہی۔ دین میں کمزوری، ہماری دنیا جو ہے پھل رہی ہے، پھول رہی ہے، دین جو ہے وہ کمزور ہوتا ہے۔ یہ ہے تھرڈ سٹیج اس نفاق کی، کہ جس کے بعد اب کوئی امکان واپسی کا نہیں۔ یہ غیر شعوری نفاق، جان لیجئے کہ یہ نہیں ہے کہ ماضی ہی ماضی میں تھا اب اس کا کوئی امکان تھا، یہ نہ سمجھیے۔ اب بھی یہ نفاق جو ہے، یہ میں بتا دوں آپ کو، ایک عام آدمی ہے، دین کا تقاضا ہی سامنے نہیں ہے، اسے پتہ ہی اتنا ہے کہ اللہ کے دین کا تقاضا نماز روزہ، وہ نماز روزہ کر رہا ہے، اس پر نفاق کا حملہ نہیں ہوگا۔ اس کو آپ کہہ دیں کہ اس کی سمجھ کم ہے، اس کا شعور کم ہے، اسے پتہ نہیں ہے، دین کے تقاضوں سے واقف نہیں ہے، وہ بچا ہوا ہے، وہ محفوظ ہے۔ وہ جو میں نے آپ سے کہا تھا پرسوں، اور ایک صاحب نے جواب دیا مجھے بعد میں کہ آج آپ نے جو بات کہی ہے تو کل لوگ کم آئیں گے، آپ نے ڈرا دیا کہ یہ جو تقاضے دین کے سامنے آ رہے ہیں تو اس سے ذمہ داری بڑھ رہی ہے۔ اب جس نے سمجھ لیا ہے پھر پیچھے رہے، وہ نفاق کے خطرے میں ہے۔ جسے سمجھ ہی نہیں ہے وہ پھر بھی کوئی نہ کوئی عذر پیش کر سکے گا کہ اللہ ان مولویوں سے پوچھ جنہوں نے ہمیں بتایا نہیں، انہوں نے تو دین کے تقاضے ہمیں یہ بتائے نہیں، انہوں نے تو ہمیں نور اور بشر میں چکر دے کے لڑائے رکھا، ان سے پوچھ۔ اصل سے مجرم جو ہے وہ یہ ہے، وہ واقعہ یہ ہے کہ کسی درجے میں بچیں گے کہ دین چاہتا کیا ہے، دین کے تقاضے کیا ہیں، توحید کی حقیقت کیا ہے، شرک کی حقیقت کیا ہے، اس کی طرف اگر توجہ ہی نہیں دلائی جا رہی اور اس غریب کو پتہ ہی نہیں، اسے پتہ ہی صرف یہ ہے کہ کھڑے ہو کر سلام پڑھنے میں اتنا فائدہ ہوتا ہے، وہ پڑھ رہا ہے بیچارہ، لہذا اس کا معاملہ آسان ہے بنسبت اس شخص کے کہ جس کے سمجھ میں آ گیا، بات اس نے پالی ہو، دین یہ چاہتا، دین اپنا غلبہ چاہتا ہے۔ علامہ اقبال نے غالب پر ایک جو نظم لکھی ہے باغ درا میں ہے، اس کا ایک شعر بڑا پیارا ہے، گیسوئے اردو ابھی منت پذیر شانہ ہے، شمع یہ سودائیے دل سوزیے پروانہ۔ یہ دین جو ہے یہ تو چاہتا ہے کہ اہل ایمان پروانہ بار اس شمع پر نثار جانے لگا، گردنیں کٹوا دو۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِنْ لَا يَشْعُرُونَ۔ اور اگر اس سے پیچھے ہٹیں گے، قدم پیچھے ہٹا نہیں کہ نفاق کی زد میں آئے نہیں، وہ نفاق کی پہلی سٹیج، سیکنڈ سٹیج، تھرڈ سٹیج وہاں پہنچ گئے، بات نہیں۔ اس کے لیے ایک اور دو آیات میں چاہتا ہوں کہ اس سے اس حقیقت کو اور سمجھ لیں اچھی، تاکہ کوئی اشکال نہ رہ جائے۔ ایک آیت تو میں نے شروع میں پڑھی تھی، ایک نہیں ہے یعنی ایک جگہ سے سورہ عنکبوت، اور ایک آیت ہے سورہ حج کی، وہ میں نے شروع میں تلاوت نہیں کی۔ سورہ حج کی آیت دیکھیے، اس قدر پیاری آیت ہے، دوسرے رکوع کے اندر آپ کو آیت ملے گی، سورہ حج 17ویں پارے میں ہے، نصف کے بعد شروع ہوتی ہے، اور اس کے دوسرے رکوع وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں، مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ، جو اللہ کی بندگی